یہودی اس پہ جلا کرتے تھے کہ روحانی پیشوا تو ہم ہیں اور اقتدار تو ہمارے پاس رہا ہے. آج بھی تو اسرائیل، گریٹ اسرائیل کی محنت اس لیے ہو رہی ہے نا کہ یہ تو ہمارا تھا بیت المقدس، مسلمانوں کے پاس کہاں سے آ گیا یہ، اور ہماری تو اتنی بڑی بڑی خلافتیں تھیں. آج بھی یہودی نقشے بناتے ہیں اتنے بڑے بڑے کہ ہم اتنے بڑے، یعنی گریٹ اسرائیل جسے کہتے ہیں وہ. تو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ان کو بتایا ہے کہ تم پہ اللہ نے جتنی نوازشات کی ہیں، جتنا تمہیں نوازا گیا ہے، اتنا دنیا کی کسی قوم کو نہیں نوازا گیا، مگر تم اس کے اہل نہیں تھے. یہ عمل نے بتایا اور تم خود اس پہ گواہ. لہذا اب اگر بنی اسرائیل سے خلافت اور نبوت لے کے بنی اسماعیل کے حوالے کی جا رہی ہے تو تمہیں اس میں جیلسی کی ضرورت نہیں ہے. حسد مت کرو، بلکہ ایمان لے کر آؤ اس پیغمبر پر تاکہ تمہارے گناہوں کی تلافی ہو جائے. تو چونکہ دنیا بھی دیکھتی تھی بنی اسرائیل کی طرف کہ یہ کیوں نبی پر ایمان نہیں لے کر آ رہے، یہ تو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ تو پیغمبروں پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، یہ کیوں نہیں ایمان لے کر آ رہے. تو یہودیوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لانا یہ دوسری قوموں کے لیے بھی رکاوٹ بن رہا تھا. تو اللہ نے اس لیے الگ سے بنی اسرائیل کو خطاب کیا کہ تم کیوں ایمان نہیں لے کر آتے، جبکہ تمہاری کتابوں میں بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی کا تذکرہ ملتا ہے. اور یہ یہودی جو یہاں کے آباد ہوئے تھے نا، یہودیوں کا اصل وطن تو شام تھا. مدینہ میں قافلہ گزر رہا تھا تو انہوں نے کھجور کے درخت دیکھے، تو وہ قافلہ وہیں اسی نیت سے ٹھہر گیا تھا کہ ہمیں جو آخری نبی کی علامتیں ملتی ہیں، اس کی علامتوں کی جو سرزمین ہے نا، یہاں وہ علامتیں ہمیں نظر آتا ہے کہ آخری نبی یہاں ظاہر ہوں گے. تو بہت سے لوگ یہودیوں کے وہاں آ کے اسی نیت سے آباد ہو گئے تھے کہ ہم جب نبی ہجرت کر کے ادھر آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لے کر آئیں گے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو ان کو حسد کی آگ نے پکڑ لیا کہ ہم کیوں ایک عربی کو کیوں مانیں ہم، اور ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، امی کی ہم اقتدا کیوں کریں. جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم گائے ذبح کرو. یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے. ہوا یہ تھا، پورا واقعہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے کسی کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجا تو لڑکی کے ابا نے انکار کر دیا. اس نے جناب اس کے والد کو قتل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزے کے طور پر کہ میں ایک معجزہ بھی ظاہر کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ میں مردوں کو زندہ کیسے کروں گا، یہ بھی پتہ چل جائے. تو بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو. تو بنی اسرائیل بھی کہنے لگے اتتخذون ہزوا، یہ کس قسم کا آرڈر دے رہے ہیں آپ، نماز کا حکم دیں، روزے کا حکم دیں، سمجھ میں آتا ہے، گائے کاٹنا کیا ہے. تو اتتخذون ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ کو غضب آیا کہ میری قوم کیسے بات کر رہی ہے مجھ سے. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. قرآن مجید میں بنی اسرائیل سے بہت زیادہ خطاب ہے، تو اس کے لیے بنی اسرائیل کا پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے. اس سے بہت ساری قرآن کی آیتیں جب تک آپ وہ نہیں سمجھیں گے تو آپ کو وہ قرآن کی آیتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. بنی اسرائیل سے قرآن کیوں خطاب کرتا ہے؟ دیکھیے، اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، یہ ترجمہ بنتا ہے اسرائیل کا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا تقریباً 3500 سال پہلے آج سے جن کا زمانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو مورخین ہیں وہ کہتے ہیں تقریباً 2000 سال کا فرق ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 2000 سال پہلے شام کی سرزمین میں، شام میں یہ خوب ذہن میں رکھیے کہ شام میں آج کا شام صرف نہیں ہے بلکہ فلسطین بھی شام میں داخل تھا، اور بھی بہت سارے ایریاز جو اب شام سے چھین لیے گئے ہیں وہ سارے شام میں داخل تھے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہندوستان میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہند کا یا ہندوستان کا ذکر کیا جاتا تھا تو اس میں پاکستان، بنگلہ دیش، برما، یہ سارے کنٹریز، سری لنکا، یہ سب اس میں داخل ہوتے تھے. تو حدیث میں شام کے متعلق جو باتیں آئی ہیں تو اس دور کا شام ہے. تو ابراہیم علیہ السلام بت پرستوں میں پیدا ہوئے، آپ کے والد کا نام تھا آزر. اللہ نے آپ کو بہت زیادہ آزمایا. سورہ بقرہ ہی میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا. وہ بہت سخت آزمائش والی باتیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ آزمانے میں یہ بھی ہے کہ بچے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا جا رہا ہے، یہ تو بچے کی ولادت کے بعد ہے. اس سے پہلے بھی آزمائشیں ہوئی ہیں. اپنی زوجہ کو ایسی زمین میں چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے جہاں قحط سے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے، اور جو ہے آپ کے والد
وہ بتوں کو بیچا کرتے تھے مگر آپ توحید کا نعرہ لگا رہے ہیں. آپ یہاں آ جائیں نا سامنے. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب بہت زیادہ اللہ نے آزمایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دنیا میں ایک نعمت دی, اس نعمت کا قرآن نے ذکر کیا ہے سورہ بقرہ ہی میں. انشاءاللہ وہ آیتیں آگے آئیں گی. قال انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. اور امام بنانے کی صورت کیا ہوگی؟ آپ کی اولاد میں نبوت جاری ہوگی, آپ کو اولاد بھی ملے گی اور اس میں پیغمبر بھی آئیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے نعمتیں دیں تو 2 بیٹے دیے اس میں, ایک کا نام تھا اسحاق اور ایک کا نام تھا اسماعیل. یاد رکھیں یہ لیکچر آپ نے بہت غور سے سننا ہے, اس کو ذہن میں بٹھانا ہے, کیونکہ پیغمبروں کا سلسلہ سارا اسی طرح آپ کے سمجھ میں آئے گا. اور بنی اسرائیل کا کیا تصور ہے اور گریٹ اسرائیل جو آج یہودی جس کی بات کریں, یہ ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں اس پس منظر میں جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے نا تو یہ سمجھ میں آئے گا آپ کے. تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, ایک کا نام اسحاق اور ایک کا نام اسماعیل. اسحاق حضرت سارہ علیہ السلام کی اولاد میں اور اسماعیل حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اولاد میں. اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل وطن تھا فلسطین جسے آج کہا جاتا ہے, اس زمانے میں شام کی سرزمین کہا جاتا تھا, یہ ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن تھا. یہاں اسحاق علیہ السلام اور ان کی نسل چلی آگے. اور آپ حضرت ہاجرہ کو جو چھوڑ کر گئے وہاں جو جسے مکہ کہا جاتا ہے, بیت اللہ کہا جاتا ہے, وہاں اللہ کا گھر بنایا آپ نے, تو وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. ادھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے, جن کی بشارت اللہ ابراہیم علیہ السلام کو دے چکے تھے. وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب, کہ ابراہیم آپ کی اولاد میں اسحاق پیدا ہوں گے اور اسحاق کے بعد یعقوب, یعنی پوتے کی خوشخبری بھی اللہ نے پہلے ہی دے دی تھی اور دونوں کو پیغمبر بنانے کا اللہ نے پہلے بتا دیا تھا. یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کا لقب ہے اسرائیل. آگے یعقوب علیہ السلام کی بہت زیادہ نسل پیدا ہوئی, جن میں 11 بیٹے آپ کے قرآن نے تذکرہ کیا ہے, اور جن میں 2 ایک ماں سے تھے اور باقی 9 دوسری والدہ سے تھے. یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں میں ایک کا نام یوسف جو حضرت یوسف علیہ السلام مشہور نبی, ایک کا نام بنیامین, اور باقی 2 دوسری زوجہ تھے, ان میں سے ایک کا نام یہودا تھا. تو اب یعقوب علیہ السلام کے ان بیٹوں کی اولادیں آگے چلی ہیں. یہ کیسے ہوئی ہیں؟ فلسطین یہ جو ارض شام ہے یہاں پر قبلہ تھا, بیت المقدس تھا, تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کے جو یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے نا یوسف علیہ السلام, تو بھائیوں نے جیلسی میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا, جو سورہ یوسف میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. وہ ہوتے ہوتے کنویں سے بالآخر قافلہ آیا, ان کو اٹھا کے لے گیا, اور مصر اس وقت بڑا یعنی ایک ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا تھا, ایک مہذب ایک تہذیب تھی, ایک بہت زبردست اسٹیٹ تھی مصر میں. تو مصر کے بازاروں میں آپ فروخت ہوتے ہوتے بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے, اور پھر وہ واقعہ قرآن نے بیان کیا. وہاں ترقی کرتے کرتے خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے, قحط پڑا مصر میں تو ان کو حل بتایا, اور ان صفات کی بیس پہ آپ کو بالآخر مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا. جب مصر کا بادشاہ آپ کو بنایا گیا تو یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ سارے یعنی یعقوب علیہ السلام بھی وہاں چلے گئے, حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ بھی, لوگ کہتے ہیں وہ والدہ نہیں خالہ تھی, مگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, وہ والدہ ہی تھی. یوسف علیہ السلام کے والد, والدہ اور باقی جتنے بہن بھائی ہیں, کہا جاتا ہے تقریباً یعقوب علیہ السلام کے 90 کے قریب افراد تھے اس وقت. خاندان بہت بڑا خاندان تھا. یہ تمام کا تمام موو کر گیا مصر, جو ارض شام کو چھوڑ کر کہاں چلا گیا؟ مصر. وہاں سہولتیں تھیں, وہاں بہت کچھ تھا, اور سب سے بڑی بات اپنے بیٹے کی حکومت ہے وہاں پر. تو پھر بنی اسرائیل کی نسل وہاں بہت تیزی سے بڑھی ہے. تو اس دوران بنی اسرائیل بڑھتے رہے, لیکن چونکہ ظاہر ہے یہ تھے اقلیت میں, اتنے تو نہیں تھے نا کہ مصر کی جو بت پرستوں کی آبادی یا جو مشرکین کی آبادی تھی اس کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. تو وہی ہوا کہ چونکہ ان کے پاس ایک مذہب تھا, صحیح بات تھی, تو لوگ حسد کا شکار ہوتے ہوتے بالآخر ان کے ہاتھ سے حکومت چلی گئی, اور ان پر ظالم بادشاہ مسلط ہوتے رہے. ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ جہاں بھی اہل اسلام کو دیکھتے ہیں تو اگر کوئی ان پہ غالب آئے تو وہ ظلم کرتا ہے, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ مذہب ختم ہو. اس مذہب میں اٹریکشن ہوگی نا تو اسی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس زمانے میں جو بھی مصر میں بادشاہ آیا کرتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا.
یعنی یہ نہیں کہ فرعون مخصوص بادشاہ کا نام ہے، مصر کے ہر بادشاہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ فرعون۔ تو یہ والا جو فرعون ہے، یہ جس کو قرآن فرعون کہتا ہے، یہ وہ مخصوص بادشاہ جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا۔ تو خیر بنی اسرائیل پہ پھر ظلم ہوتے رہے، اور یہ جو اس وقت کی سیکولر حکومتیں کہہ سکتے ہیں آپ، سیکولر تو نہیں بلکہ جو اپنی عبادت کرواتی تھیں، ان حکومتوں نے کو یہ ڈر تھا کہ بنی اسرائیل ہی ہیں جو ہمارے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو سکیں، کیونکہ ایسا ایک نظریہ ہے، ایک دعوت ہے جو ہمیں غلط قرار دے سکتے ہیں۔ تو ان پہ انہوں نے ظلم ستم شروع کر دیے، یہاں تک کہ فرعون کو خواب آیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے جو میری حکومت کا خاتمہ کر رہا ہے۔ تو یہ جو فرعون جس کا قرآن میں ذکر ہے، اس فرعون نے کیا کیا؟ پھر بنی اسرائیل پہ ظلم کرنا شروع کر دیے۔ قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا، یہاں بھی آئے گا کہ بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا تھا اور عورتوں کو غلام اور باندیاں بنا لیا کرتا تھا، نسل ختم کرنا شروع کی۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، جس کا ہم واقعہ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ موسیٰ کی ماں کے دل میں ہم نے ڈالا کہ بچے کو صندوق کے حوالے کر دیں، اور وہ صندوق دریا کی موجوں کے حوالے ہوا، اور بالآخر فرعون ہی کے دربار میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو پال کے دکھایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پھر فرعون کو اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ بنی اسرائیل میں اتنی سکت نہیں تھی کہ فرعون سے لڑ سکتے تھے وہ، کیونکہ غلام تھے، مینورٹی میں تھے، اور تھے بھی محکوم۔ غلام سے مراد محکوم قوم تھے۔ تو اللہ نے اپنی قدرت سے ہی فرعون کو دریا میں غرق کر دیا۔ اب جب دریا میں غرق کیا، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو بہت ستایا، اور وہ ان احسانات کو نہیں مانا انہوں نے تہ دل سے۔ کچھ لوگ تو تھے لیکن میجورٹی ایسے ہی تھی۔ تو پھر تورات ملی ان کو، اللہ کے حکام پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ اب جو تمہارا اصل وطن ہے نا، شام، جہاں یعقوب علیہ السلام تھے، وہاں پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادی میں ہیں، کہ اب جو ہمارا اصل وطن ہے، اللہ کا حکم ہے، ہم وہاں قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا تھا، تو اب ہمیں حکم ہے کہ ہم جہاد کر کے اس قوم کو شکست دیں۔ بھائی اب یہ تو نہیں کہ سارے کام اللہ خود ہی کرے گا، فرعون کو تو اللہ نے تباہ کر دیا جو بڑا دشمن تھا، جو تمہارے بس میں نہیں تھا، اب تمہیں بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ تو اب جاؤ لڑو، ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا، یعنی پہلے بتا دیا کہ فتح ہوگی۔ یہاں بنی اسرائیل نے ڈنڈی ماری، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ اتنی اللہ کی معجزے دیکھنے کے بعد بھی کہنے لگے تو بنی اسرائیل کو جب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسمت میں لکھ دی ہے، تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے، وہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم نہیں جا سکتے ایسے۔ تو بہت موسیٰ علیہ السلام کو غضب آیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ اب میری اس قوم سے علیحدگی کروا دے۔ سب کچھ ہو گیا، پھر بھی اتنے معجزے دیکھ لیے، خود ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، 40 سال تک اسی وادی میدان میں یہ گھومتے رہیں گے، انہیں شہر نصیب نہیں ہوگا، جس کو وادی تیہ کہا جاتا ہے۔ تیہ کہتے ہیں حیرانگی کو، تو یعنی حیرانگی والا میدان۔ تو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بھی اسی میدان میں ان کے ساتھ رہے، پھر وہیں من و سلوہ کے واقعات آئیں گے، اترتے رہے۔ پھر بھی اللہ نے ان کو بہت ایسے نہیں رکھا جیسے جیل میں قیدیوں کو رکھا جاتا ہے، بلکہ 40 سال اسی میدان میں کھانا پینا بھی ملتا رہا، بادل بھی سایہ کرتا رہا ان کے اوپر۔ تو لیکن بہرحال یہ ہوا یہ کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی، تو اللہ نے 40 سال سزا دی ان کو، اور 40 سال میدان میں گھومتے رہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اسی دوران ان کی وفات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے نئے نبی بھیجے، تو نئے نبی کی قیادت میں پھر انہوں نے جہاد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو فتح عطا فرمائی۔ آگے ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے جو لڑائی میں داؤد بھی تھے، جنہوں نے دشمن کے جو کمانڈر ہے نا جالوت، اس کو قتل کیا۔ بنی اسرائیل نے کمانڈ میں لڑائی لڑی، بنی اسرائیل کے کمانڈر کا نام تھا طالوت، اور جو دشمن تھا اس کے کمانڈر کا نام تھا جالوت۔ یہ واقعہ چونکہ قرآن میں تفصیل سے آئے گا، لہذا میں ابھی صرف پس منظر بیان کر رہا ہوں نا، تو ڈیٹیل ہم وہی پڑھیں گے جہاں یہ واقعہ آئے گا۔ تو بنی اسرائیل میں ایک داؤد بھی تھے، حضرت داؤد، جو ظاہر ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس وقت ان کو نبوت نہیں ملی تھی، بڑی بہادری سے لڑے وہ، اور وہ جنگ بہت مشکل تھی، تو بہت سے لوگ اس میں فرار ہو گئے تھے،
میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. تو چند لوگ تھے جو ڈٹے رہے, ان میں داؤد علیہ السلام بھی تھے, اور انہوں نے بہت زیادہ بہادری کی, اور دشمن کے جو کمانڈر تھا نا, بہت سخت جان جالوت, اس کو قتل کیا. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اس بیس پر داؤد علیہ السلام کو جنگ کا کمانڈر بھی بنا دیا, علم بھی دیا, اور نبوت بھی دی, اور حکمت بھی دی. تو داؤد علیہ السلام پھر بنی اسرائیل کے ان پیغمبر کے جانے کے بعد داؤد علیہ السلام لیڈر بن گئے. اور داؤد علیہ السلام نے پھر بہت عبادت گزار تھے. قرآن نے ان کی عبادتوں کا ذکر کیا. ان کی آواز بہت خوبصورت تھی. قرآن کہہ رہے ہیں فصل الخطاب, بہت سارے معجزے دیے اللہ نے ان کو. فصل الخطاب کا مطلب تقریر بہت خوبصورت, خطاب بہت زبردست کیا کرتے تھے, آواز اتنی خوبصورت, تلاوت کرتے پرندے آ کے ٹھہر جایا کرتے تھے, اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھی. بڑے معجزے تھے. رات کو عبادت گزار تھے, دن میں روزہ بھی رکھتے, جہاد بھی کرتے. تو داؤد علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بنی اسرائیل کی دنیا میں بہت بڑے خطے پر اللہ نے حکومت قائم کر دی ان کی. تبھی آج اس حکومت کو یاد کر کر کے یہودی جو ہے نا وہ روتے ہیں کہ ہم تو ایسے تھے, ہم تو ایسے تھے, ہم تو یوں تھے. بہت بڑے خطے پر اللہ نے بنی اسرائیل کی حکومت قائم کر دی. داؤد علیہ السلام, اچھا وہ ایسے مجاہد تھے کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو بھی نرم کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ڈیوڈ کہتے ہیں نا انگریز داؤد علیہ السلام کو, آج کل انہوں نے نام چینج کیا ہوا ڈیوڈ کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہم نے داؤد علیہ السلام, اچھا داؤد علیہ السلام اس زمانے میں 4 کی بیویاں کا نہیں تھا, جتنی بھی چاہے زوجات رکھ سکتے تھے. داؤد علیہ السلام کی بہت ساری زوجات تھیں. تو داؤد علیہ السلام کے جو وارث بنے وہ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام. قرآن نے ان کی بھی تعریف کی. اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی خاصیت کہ اللہ نے ان میں قوت فیصلہ, یعنی جو جج کا کام ہوتا ہے نا کہ یہ پہچاننا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, قضا کے شعبہ یہ بہت احسن طریقے سے سر انجام دیتے تھے. تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ بڑی حکومت دی. اور سلیمان علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے دعا مانگی, ایسی حکومت چاہیے لا ینبغی لأحد من بعدی, میرے بعد قیامت تک کسی کو نہ ملے ایسی. نیت اچھی تھی, قربانیاں تھیں, اللہ نے آپ کو ایسی حکومت دے دی کہ ہواؤں کو مسخر کر دیا. یہ جو آج احرام مصر ہمیں ملتے ہیں نا, مصر میں 4000 سال پرانی عمارتیں, یہ دنیا کے عجوبہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سائنسدان حیران ہیں, ماہرین, کہ یہ اتنی بڑی بڑی دیواریں بغیر جوڑ کی اتنے اوپر پہاڑوں پہ رکھی کس طرح ہیں, یہ کون سی کرینیں تھیں جنہوں نے ان کرینوں نے جا کے رکھا ہے. تو یہ عین ممکن ہے سلیمان علیہ السلام کے وہ تعمیراتی کام ہو جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے, جو اسباب کی دنیا میں عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے. تو جنات کو مسخر کر دیا, بڑے عمارتیں بنائیں انہوں نے, بہت اس سے یعنی پرندوں تک کی بولیاں اللہ نے سکھا دی ان کو. تو داؤد سلیمان علیہ, تبھی گورے جو ہے نا, گوروں کی کتابوں میں کنگ سلیمان کر کے ملتا ہے, یہ یعنی ان کا لقب بادشاہ بن گیا تھا. تو سلیمان علیہ السلام کے ذریعے حکومت قائم ہوئی. پھر سلیمان علیہ السلام کی اچانک ان کی بھی وفات ہوئی ہے, اور پھر بنی اسرائیل زوال کا شکار ہوئے. اللہ نے پے در پے ان میں بہت سارے پیغمبر بھیجے, کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے ان کو علم میں بھی دنیا پہ فضیلت دی تھی, چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا. تو دنیا کے علم میں بھی لوگ ان کے محتاج, اور دین کے علم میں بھی لوگ ان کے محتاج, اور حکومت اور ریاست بھی ان کی تھی. ناقدری کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی. پھر اللہ فرماتے ہم نے ان میں بہت کثرت سے پیغمبر بھیجے. اور بالآخر جو آل عمران تھے, حضرت عمران بھی بنی اسرائیل کے ایک بزرگ گزرے ہیں, ان کی اولاد میں اللہ نے پیغمبر بھیجے. اور انہوں نے منت مانی ان کی زوجہ نے کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر پیدا ہوا تو میں مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. تو وہ بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہوگی, حضرت مریم. تو حضرت مریم کے خالو تھے زکریا علیہ السلام. زکریا علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے آخری نبیوں میں سے ایک نبی ہیں. زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگی, ان کو ملے یحییٰ علیہ السلام. تو یہ نسب آپ کو اس طرح سے یاد رہنا چاہیے کہ سب سے پہلے ابراہیم, پھر یعقوب علیہ السلام. اچھا ادھر جو مکہ میں اسماعیل علیہ السلام ہے, ابھی ہم ان کا تذکرہ نہیں کرتے. یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام, پھر ان کی اولاد, انہی کے بھائیوں میں ایک یہودا بھی تھا. اب یہ کہ یہ جو یہودی ہیں انہوں نے وہ سارے یہودا کی اولاد میں ہیں یا ان سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں؟ تو ایسا معلوم ہوتا ہے وہ سب یعقوب علیہ السلام ہی کی اولاد میں, لیکن نسبت کس کی طرف کر دی؟ ایک بیٹے کی طرف. قبیلہ ایک بیٹے سے بھی نام لے لیا جاتا ہے نا, تو یہ یہودا کی طرف نسبت کر کے ان کو یہودی کہا جاتا ہے. تو پھر ان میں پھر یوسف علیہ السلام کا زمانہ ہے, پھر یوسف علیہ السلام کے بعد مشہور پیغمبروں میں موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے, پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام, پھر سلیمان علیہ السلام, پھر اس کے بعد آگے چل کے حضرت عمران جن کی نبوت کا قرآن نے تذکرہ نہیں کیا کہ وہ نبی تھے, ان کی پھر جو ہے نا
ان کے خاندان میں حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم کے خالو تھے، اور زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں بیٹے دیے یحییٰ علیہ السلام. تو پتہ چلا زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ، یہ چاروں ایک ہی دور کے ہیں. ٹھیک ہے نا. حضرت قرآن میں تو پوری صورت ہے آل عمران کے نام سے نا. تو حضرت عمران کا اللہ نے فضیلت بیان کی ہے کہ ہم نے آل عمران کو بڑی فضیلت دی تھی. بنی اسرائیل میں بھی آل عمران کو اللہ نے فضیلت دی. تو حضرت عمران جو تھے ان کی زوجہ نے منت مانی تھی کہ میں اپنے بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، تو بیٹا کے بجائے کیا پیدا ہوا؟ بیٹی. تو حضرت مریم کے خالو کون تھے؟ حضرت زکریا. تو حضرت مریم کو بچپن سے پالا حضرت زکریا نے، کیونکہ حضرت مریم کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. تو پھر خالہ نے کفالت کی. جب خالہ نے کفالت کی تو یہ یعنی جو سرپرستی میں آ گئے حضرت زکریا علیہ السلام کی، حضرت مریم. تو حضرت مریم کی بھی بڑی کرامتیں قرآن نے بیان کی ہیں، بہت عبادت گزار. پھر حضرت مریم کے بیٹے ہوئے حضرت عیسیٰ. تو بنی اسرائیل نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کیا، یہودیوں نے اپنے پیغمبر کو، یعنی کافروں نے، دوسروں نے نہیں مارا، انہی نے قتل کیا. اور قرآن نے اس کی وجہ بیان کی ہے، جب بھی کوئی پیغمبر ایسی تعلیمات لے کر آتے جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوتی ہیں تو یا تو اس پیغمبر کا انکار کرتے یا اس کو قتل کر دیتے تھے. یہ چاہتے تھے ہمیں ہماری خواہشات کے مطابق دین چاہیے. تو زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے خیال کے مطابق قتل کیا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ کیونکہ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور قرب قیامت میں وہ یہودیوں سے انتقام لیں گے. یعنی اللہ نے کہا کہ اب یہ سلسلہ جو ہے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میں محفوظ رکھوں گا، قرب قیامت میں نازل ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی گواہی دیں گے. ادھر دوسری طرف جب یعنی یہودیوں کی بدماشیاں بہت بڑھ گئیں، پیغمبروں کی ناقدری، تو اللہ تعالیٰ نے یہ روحانی سلسلہ جو حضرت ابراہیم کی ایک اولاد سے چلا آ رہا تھا، اسحاق، وہاں سے بند کر کے کہاں سے شروع کیا؟ حضرت اسماعیل. حضرت اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی نہیں گزرا. 2000 سال کے بعد جو ان کی اولاد میں اللہ نے سید الانبیاء محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور یہودیوں سے جو روحانی ان کی جو ایک اقتدار تھا وہ چھین کر کس کے حوالے کر دیا؟ بنی اسماعیل کے حوالے. تو بنی اسرائیل کے بجائے یہ کہاں ٹرانسفر ہو گیا؟ بنی اسماعیل. اور اللہ نے ایک ہی پیغمبر ایسے بھیجے جو تمام پیغمبروں کے سردار. تو اللہ نے دونوں کو نوازا، اسحاق علیہ السلام کو بھی، اسماعیل علیہ السلام کو بھی. اسحاق علیہ السلام کو کوانٹٹی کے اعتبار سے نوازا گیا کہ ان کی اولاد میں زیادہ پیغمبر پیدا ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام کو کوالٹی کے اعتبار سے نوازا گیا کہ ایک ہی پیغمبر ہے مگر وہ تمام پیغمبروں کے سردار ہیں. تو اب یہودی اس پہ جلا کرتے تھے کہ روحانی پیشوا تو ہم ہیں اور اقتدار تو ہمارے پاس رہا ہے. آج بھی تو اسرائیل، گریٹ اسرائیل کی محنت اس لیے ہو رہی ہے نا کہ یہ تو ہمارا تھا بیت المقدس، مسلمانوں کے پاس کہاں سے آ گیا یہ؟ اور ہماری تو اتنی بڑی بڑی خلافتیں تھیں. آج بھی یہودی نقشے بناتے ہیں اتنے بڑے بڑے کہ ہم اتنے بڑے، یعنی گریٹ اسرائیل جسے کہتے ہیں وہ. تو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ان کو بتایا ہے کہ تم پہ اللہ نے جتنی نوازشات کی ہیں، جتنا تمہیں نوازا گیا ہے، اتنا دنیا کی کسی قوم کو نہیں نوازا گیا، مگر تم اس کے اہل نہیں تھے. یہ عمل نے بتایا اور تم خود اس پہ گواہ. لہذا اب اگر بنی اسرائیل سے خلافت اور نبوت لے کے بنی اسماعیل کے حوالے کی جا رہی ہے تو تمہیں اس میں جیلسی کی ضرورت نہیں ہے. حسد مت کرو، بلکہ ایمان لے کر آؤ اس پیغمبر پر تاکہ تمہارے گناہوں کی تلافی ہو جائے. تو چونکہ دنیا بھی دیکھتی تھی بنی اسرائیل کی طرف کہ یہ کیوں نبی پر ایمان نہیں لے کر آ رہے، یہ تو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ تو پیغمبروں پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، یہ کیوں نہیں ایمان لے کر آ رہے. تو یہودیوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لانا یہ دوسری قوموں کے لیے بھی رکاوٹ بن رہا تھا. تو اللہ نے اس لیے الگ سے ہی بنی اسرائیل کو خطاب کیا کہ تم کیوں ایمان نہیں لے کر آتے، جبکہ تمہاری کتابوں میں بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی کا تذکرہ ملتا ہے. اور یہ یہودی جو یہاں کے آباد ہوئے تھے نا، یہودیوں کا اصل وطن تو شام تھا. مدینہ میں قافلہ گزر رہا تھا تو انہوں نے کھجور کے درخت دیکھے، تو وہ قافلہ وہیں اسی نیت سے ٹھہر گیا تھا کہ ہمیں جو آخری نبی کی علامتیں ملتی ہیں، اس کی علامتوں کی جو سرزمین ہے نا، یہاں وہ علامتیں ہمیں نظر آتا ہے کہ آخری نبی یہاں ظاہر ہوں گے. تو بہت سے لوگ یہودیوں کے وہاں آ کے اسی نیت سے آباد ہو گئے تھے کہ ہم جب نبی ہجرت کر کے ادھر آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لے کر آئیں گے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو ان کو حسد کی آگ نے پکڑ لیا کہ ہم کیوں ایک عربی کو کیوں مانیں ہم، اور ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، امی کی ہم اقتدا کیوں کریں. تو یہ تھوڑا سا پس منظر تھا تاکہ آگے آیتوں کو سمجھنے میں اس کی آپ کو جو ہے مدد ملے.
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم گائے ذبح کرو۔ یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ ہوا یہ تھا، پورا واقعہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے کسی کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجا، اس کو اس ایک آدمی کی بیٹی سے عشق ہو گیا، محبت ہو گئی، نکاح کا پیغام بھیجا، تو لڑکی کے ابا نے انکار کر دیا۔ جب انکار کیا تو اس نے غیرت تو نہیں کہنی چاہیے، بے غیرتی کہنی چاہیے اس نے جناب اس کے والد کو قتل کر دیا، اور یہ چپکے سے قتل کیا۔ اب وہ قوم کا ایک اچھا آدمی تھا، معزز آدمی تھا، پتہ ہی نہیں چل رہا اس کا قاتل کدھر ہے۔ تو بڑے پھڈے شروع ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزے کے طور پر کہ میں ایک معجزہ بھی ظاہر کرنا چاہتا ہوں، اور لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ میں مردوں کو زندہ کیسے کروں گا، یہ بھی پتہ چل جائے۔ تو بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو، اور گائے جب ذبح ہوگی تو اس گائے کے اس ایک حصے کو نا، گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کے جو مقتول ہے، جس کا قتل ہوا ہے، اس کو مارا جائے گا۔ تو اللہ اپنی قدرت سے اس مقتول کو زندہ کر دے گا، اور مقتول خود اٹھ کے قاتل کا نام بتائے گا۔ تو یہ ایک بڑا، یعنی ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ظاہر کرنا تھا، اور اس میں بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ بنی اسرائیل کو کھلی آنکھوں یہ دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، ورنہ گائے کا گوشت مردے پہ لگاؤ تو اس میں کیا اس میں کون سا کوئی سائنٹیفک کوئی لاجیکل بات ہے کہ جس سے مردہ زندہ ہو، کوئی اس کی سائنٹیفک لاجک تو نہیں ہے، اللہ اپنی قدرت سے کرے گا۔ اور گائے یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ گائے ذبح کرو اور گائے کا گوشت قاتل کے لگاؤ؟ اس کی حکمت بعض علماء نے یہ بیان کی ہے کہ عین ممکن ہے کہ اس زمانے میں گائے کی پرستش ہوتی ہو، اور اس کے دو قرائن ہیں، ان علماء کی بات کے مضبوط ہونے کی دو یعنی قرائن ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات بڑی جاندار ہے۔ نمبر ایک، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو گائے کی عبادت کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قوم ایک ایسی گزری ہے ماضی میں جو گائے کو معبود سمجھا کرتے تھے، اور یہ اسی کے اثرات ہیں ہندوؤں میں جو گائے کی پرستش ہو رہی ہے۔ اور اس کی تائید اس واقعے سے بھی ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے کوہ طور پہ گئے ہیں تو پیچھے بنی اسرائیل نے گائے کا بچھڑا بنا کے سونے کا اس کی پوجا کرنا شروع کر دی، حالانکہ جو مشرک ہوتے ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، گائے کی عام طور پہ نہیں کرتے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے دور میں گائے کی پوجا پاٹ کا کوئی نظام رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا عین ممکن ہے کہ یہ حکمت ہو اس میں کہ یہ چونکہ ایسی قوم میں رہے ہیں جہاں گائے کو مقدس سمجھا جاتا ہے، تو ان کے دل میں توحید کو راسخ کرنے کے لیے ان سے گائے ذبح کروائی جائے، کیونکہ عملی طور پر تو یہ ایک خدا کے قائل ہو گئے ہیں کہ ایک اللہ ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے۔ لیکن آپ خود سوچیں نا، جب کوئی جیسے کوئی ہندو ہمیشہ گائے کی عبادت کرتا رہا ہو، اب اگر وہ اسلام قبول بھی کرے گا تو اس کے لاشعور میں گائے کا کچھ نہ کچھ تقدس بیٹھ جائے گا، اور اب اس سے آپ بکری ذبح کرنے کا کہیں کر دے گا وہ، اور اس سے آپ کہیں کہ اونٹ نہر کرو کر دے گا، لیکن جب گائے پہ چھری پھیرنے کی بات آئے گی تو سوچیں کہ ساری زندگی جس کی عبادت کی ہو تو چھری پھیرتے ہوئے تھوڑا سا وہ ڈرے گا، ایک لاشعور میں ہوتا ہے انسان کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عین ممکن ہے، میں عین ممکن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی اس بارے میں صحیح حدیث موجود نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن علماء کا قول ہے جس کی تائید ہوتی ہے ان چیزوں سے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے گائے کی جو معبود ہونے کا تصور ہے اس کو بالکل کھرچ کے نکالنے کے لیے کہ بھئی گائے بالکل ایسے ہی ایک جانور ہے جیسے بکری ہے، جیسے دمبا ہے، جب چاہتے ہو کاٹ کے کھا جاتے ہو، تو یہ بھی ایک ایسا جانور ہے، دودھ لو، جب دودھ دینا ختم کر دے کاٹ کے کھا جاؤ اس کو۔ ویسے کسی کو اپنی گائے سے محبت ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، وہ اس میں نہ کاٹ کے کھائے۔ ویسے جب ہم جانور پالتے ہیں محبت ہو جاتی ہے تو وہ تو بلی سے بھی ہو سکتی ہے، کتے سے بھی ہو جاتی ہے لوگوں کو، اور بکری سے بھی ہو جاتی ہے، اس میں گائے کی تو کوئی خاصیت نہیں ہے نا، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن نارملی گائے کو مقدس سمجھ کے نہ کاٹنا یہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلافی ہے، اس میں شرک کا شائبہ ہے۔ تو اس لیے بنی اسرائیل سے حکم دیا گیا گائے کاٹو، گائے جب کاٹو گے تو ان کے دل میں گائے کا تقدس نکلے گا، تو عین ممکن ہے۔ تو اب یہاں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ تو اب ایک دم نا، چونکہ شرک سے مانوس ہو چکے تھے، گائے کو بچھڑا بنا کے عبادت بھی کر چکے تھے، اور فرعونیوں میں بھی ایسے
گائے کی عبادت کرنے والے لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ رہ رہ کے کچھ نہ کچھ تقدس آ گیا تھا گائے کا. تو ایک دم ان کو دماغ میں خیال آیا اور کہنے لگے اے موسیٰ اتتخذونہ ہزوا، کہ آپ ہمارے ساتھ مزاح کر رہے ہیں، کیسی عجیب عجیب باتوں کا آپ ہمیں آرڈر دے رہے ہیں. حالانکہ جو پیغمبر کو مانتا ہے وہ پیغمبر کے حکم کے آگے چونو چرا نہیں کرتا. یہ بالکل اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے. دیکھیں اللہ نے ہمیں بھی بقرعید کے دن گائے بکرے کاٹنے کا حکم دیا، تو صحابہ کرام کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن جانور کاٹنے کا حکم دیا، انہوں نے یہ لفظ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کیسی بات کا حکم دے رہے ہیں آپ، بلکہ فوراً بڑھ چڑھ کے انہوں نے قربانی کرنا شروع کر دی. تو یہ فرق تھا صحابہ میں اور بنی اسرائیل میں. تو بنی اسرائیل بھی کہنے لگے تتخذونہ ہزوا، یہ کس قسم کا آرڈر دے رہے ہیں آپ؟ نماز کا حکم دیں، روزے کا حکم دیں، سمجھ میں آتا ہے، گائے کاٹنا کیا ہے؟ تو اتتخذونہ ہزوا، کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ کو غضب آیا کہ میری قوم کیسے بات کر رہی ہے مجھ سے. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں جہالت والی بات کروں. میں پیغمبر ہو کے تمہیں آرڈر دے رہا ہوں اور اس میں سنجیدہ نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب بنی اسرائیل کو یقین آ گیا بھائی یہ تو واقعی آرڈر ہے. قالوا، تو بنی اسرائیل کہنے لگے، اب لیت و لعل سے کام لینے لگے. جب انسان نے کسی حکم کو پورا نہیں کرنا ہوتا نا تو وہ 100 سوالات آگے شروع کر دیتا ہے. وہ سوالات شروع کر دیے کیونکہ اب تکلیف ہو رہی تھی گائے کاٹتے ہوئے. تو کہنے لگے ادعو لنا ربک، اپنے رب سے پوچھئے، یبین لنا، ہمیں بتائے، ما ہیا، کون سی گائے؟ بھائی گایوں کی تو درجنوں قسمیں ہیں. حالانکہ عقل مندی کا تقاضا یہ تھا، حدیث میں آتا ہے اگر بنی اسرائیل اتنے سوالات نہ پوچھتے نا تو جو گائے کاٹ دیتے اللہ قبول کر لیتا، جو مل جاتی کاٹ دیتے، خود پوچھ کے اپنے اوپر پابندیاں. ما ہی، کیڑی گائے؟ قال انہ یقول انہا بقرۃ، جب آپ پابندیاں لگوائیں گے تو پھر اللہ بھی لگائے گا پابندی آپ کے اوپر. تبھی قرآن میں آتا ہے نا دوسرے مقام پہ، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسے سوالات مت پوچھا کرو کہ اگر ان کا تمہیں جواب مل جائے تو تم اور پریشان ہو جاؤ. تو جتنا اللہ نے مبہم جو چیز رکھی ہے نا اس کو مبہم ہی رہنے دو. وہ بنی اسرائیل نے کہا ما ہی، کیڑی گائے؟ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، وہ نہ تو معمر گائے ہو نہ بالکل بچی ہو، درمیانی ایج کی گائے ہونی چاہیے، بالکل درمیان میں. فافعلوا ما تؤمرون، اور پھر حضرت موسیٰ نے ان سے کہہ دیا اب جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کر گزرو، مزید سوالات نہ پوچھو، بس درمیانی عمر کی گائے کاٹ دو. نہیں جی، ان کو بھی کوئی تکلیف تھی. قال ادع لنا ربک، اللہ سے پوچھئے، یبین لنا، ہمیں بتائے وہ، ما لونہا، کلر کیسا ہونا چاہیے؟ گائے تو کالی بھی ہوتی ہے، سفید بھی ہوتی ہے، لال بھی ہوتی ہے، کلر ذرا ڈیفائن ہو جائے تو ذرا ہمیں ذرا تسلی ہو جائے گی. قال انہ، حضرت موسیٰ نے فرمایا، دیکھیں اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے جو چاہے کلر، لیکن اللہ نے بھی ان کو سزا دی کہ جب پوچھ رہے ہو تو پھر یہ والا کلر ہونا چاہیے. انہ یقول انہا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہو، بقرۃ صفرا، زرد رنگ کی گائے ہو، فاقع لونہا، چمکتا ہوا زرد رنگ، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کر دے. اب لاؤ ایسی گائے. لیکن ابھی بھی ان کو تسلی نہیں ہوئی تھی تو کہنے لگے ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، اللہ سے پوچھیں کیڑی گائے. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، زرد رنگ کی تو بہت ساری گائے ہوتی ہیں. ان البقرہ تشابہ علینا، گائے کے معاملے میں ہم ابھی بھی کنفیوز ہیں، گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے. لیکن ایک جملہ ان کی زبان سے اس دفعہ اچھا نکل گیا، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ نے چاہا، یعنی انشاءاللہ لَمُهْتَدُونَ، اللہ نے چاہا تو اب ہمیں پتہ چل جائے گا. حدیث میں آتا ہے یہ انشاءاللہ کہنے کی برکت تھی کہ اگلے سوال کے جواب ملنے پر انہوں نے گائے ذبح کر دی. اگر انشاءاللہ نہ کہتے نا تو ان پر اللہ کا عذاب آتا، کیونکہ اگلے سوال کا جواب بھی ان کو ملتا، اس کے بعد بھی یہ نہ کرتے، پھر وہ اور سوال پوچھتے تو اللہ کا عذاب آ جاتا کہ تم نے کرنا نہیں ہے، حجت بازی کرنی ہے بس تم نے. تو اس لیے انہوں نے اس دفعہ کہہ دیا انشاءاللہ. انہوں ڈر رہے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھپڑ نہ لگا دیں، جیسے وہ قبطی کو تھپڑ مارا تھا، وہ مر گیا تھا، تو جو پوچھنے گیا ہوگا قوم کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اس کو بھی تو ڈر لگ رہا ہوگا کہ اب تیسرے سوال پہ کہیں حضرت موسیٰ کا چانٹا نہ آ جائے. تو اس لیے اس نے کہا اے موسیٰ آپ بس اب ایک بات رہ گئی ہے وہ بتا دیں، اور انشاءاللہ اب ہمیں پتہ چل جائے گا کون سی گائے، یعنی اللہ نے چاہا تو مزید سوال پوچھنے کی نوبت نہیں آئے گی. قال انہ، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا ذلول، ایسی گائے نہیں جو مسخر ہو یعنی ہل چلاتی ہو، تثیر الارض، جو زمین میں
ہل جوتتی ہو، کیونکہ وہ اس گائے کا تو بڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے نا، جو بیچاری گائے دیکھیں نا جو ہلوں میں ہوتی ہیں ایسی ہڈیوں کا انچر پنچر ڈھیلا ہو چکا ہوتا ہے ان کا. ولا تسقی الحرث، اور نہ وہ کھیتیوں کو پانی پلاتی ہو، کیونکہ اس پہ لاد کے ڈول جب رکھے جاتے تھے ویٹ لفٹنگ کا کام اس سے لیا جاتا تھا، تو وہ بھی ظاہر ہے اس کا بھی انچر پنچر ڈھیلا ہو جاتا تھا. تو ایسی گائے نہیں ہونی چاہیے. گھر کی پلی ہوئی، جیسے ہم قربانی میں گائے لینے جاتے ہیں نا، لوگ بتاتے ہیں بھائی گھر کا پلا ہوا جانور ہے، بالکل بڑے ناز و نخرے سے اس کو کھلایا پلایا گیا، کام وام نہیں لیا گیا اس سے، تو اس ٹائپ کی گائے. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، ہر عیب سے پاک ہو، لا شیۃ فیہا، کوئی عیب نہ اس میں. قالوا، اب چونکہ ڈرے ہوئے تھے تو بہرحال مسلمان، ایمان تھا اللہ پر، تو کہنے لگے الآن جیت بالحق، اے موسیٰ ہون تسی صحیح بات کر دیو. الآن کا معنی کیا ہے؟ اب، رائٹ ناؤ کہتے ہیں نا انگلش میں. اب ہون، جسے پنجابی میں جو ہم نے سنا ہے، تلفظ میں گڑبڑ ہو سکتی ہے بھائی، ہون آپ نے صحیح بات کی ہے. فذبحوها، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ذبح تو کر دی گائے، تو اللہ فرماتے ہیں وما کادوا یفعلون، یہ ایسے تھے ہی نہیں کہ یہ کام کر لیتے، یعنی بجائے اس کے کہ یہ کام ہونے ہی والا ہے، بلکہ یہ کام ہونے والا ہے ہی نہیں، یعنی اس کے بالکل اپوزٹ ہے یہ. تو اللہ فرماتے ہیں یہ قریب تھا کہ یہ نہیں کرتے یہ کام، یعنی اس بات کے انتہا تک پہنچ گئے تھے کہ اب انہوں نے اگلا سوال پوچھ کے سوالات کا دروازہ ہی بند کر دینا ہے اور عذاب آ جاتا، لیکن بس کر لیا انہوں نے، اللہ کی رحمت ہو گئی.